علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا و نبینا مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، یہ مہینہ ماہ رجب جس کی آج 4 تاریخ ہے، اسی رجب کے مہینے میں بہت سے اولیاء کرام نے وصال فرمایا، ان کے عرس ہوتے۔ جیسے ہم تم عرف عام میں کنڑوں کا مہینہ کہتے ہیں اسے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز دلائی جاتی ہے، یعنی عرس منایا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ اور اسی رجب کی 6 تاریخ کو، یعنی 2 دن بعد 6 تاریخ کو حضور غریب نواز سلطان الہند علیہ رحمت و رضوان کی چھٹی شریف یعنی عرس ہوتا ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ اور 9 رجب کو حضور سرکار کلاں علی رحمت و رضوان کے چوچھا مقدسہ میں ان کا کل شریف ہوتا ہے۔ 9 رجب کو ہی حضور مظفر میاں مجاہد دوران رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہوتا ہے۔ اور اسی رجب میں سرکار 27ویں رات میں معراج شریف کو گئے، شب معراج ہے، صبح کو روزہ رکھا جاتا ہے، ہزاری روزہ۔ اور بھی بہت سے بزرگان دین کے عرس اس مہینے میں ہوتے ہیں۔ حضور مولانا ایوش شاہ سیف الحق علیہ رحمت و رضوان لال پوری، ان کی خدمت دیکھیے، تمام علاقے پہ ان کی خدمت، ان کے احسان ہیں، ان کا فیض ہے۔ ان کا بھی عرس 14 رجب کو ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی 14 تاریخ آ رہی ہے، 14 رجب کو آپ سب جانا مدعو کر۔ تو اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اللہ اپنے دوستوں کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ بہت سے عرس ہیں اس مہینے میں اولیاء کرام کے۔ حضور ظفر میاں کا انتقال بھی اسی رجب کے مہینے میں ہوا۔ حضور مخدوم سمنا کا عرس بھی اسی رجب کے مہینے میں ہوتا ہے۔ اور حضور مفتی عبدالرب صاحب ڈینگر پوری کا بھی عرس 30 یا 29 رجب کو، یعنی رجب کی آخری تاریخوں میں ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں کثرت سے ہم جو ہے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے رہیں۔ آئیے ہم سب خراج عقیدت پیش کرتے ہیں سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کا احسان ہندوستان والوں پر ہے۔ آپ 12ویں ایک علاقہ سیستان اور سنجر کا، جو کہ اب کچھ ایران میں ہے اور کچھ ازبکستان میں ہے، اس علاقے میں سنجر نام کے قصبے میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حسنی سید تھے۔ اور آپ کی والدہ کا نام ام البرا، حضرت ام البرا، تو وہ حسینی نسل کی سیدہ تھیں، یعنی والدہ کی جانب سے، والد کی جانب سے، طرفین سے دونوں، حسن اور حسینی۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی عجیب عجیب خواب آپ کی والدہ محترمہ نے دیکھے۔ کوئی کہتا کہ اے ام الورا، تیرے شکم میں حسن ہے، یعنی پہلے ہی بزرگان دین نے خواب میں آ کر کے آپ کا نام حسن بتا دیا۔ حسن یعنی زیادہ اچھا ہے، خوبصورت ہے۔ پیدا ہوئے تو اس شب کو اتنی روشنی ہوئی، پورے سنجر میں اتنی روشنی ہوئی، پورا سنجر رات کے وقت میں
اور ایسے جیسے کہ آج بجلی کی روشنی میں گلے گلزار ہوتا، اس وقت بجلی کی روشنی کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا، دیے جلتے تھے چھوٹے چھوٹے، اور پورا شہر اچانک روشن ہو گیا سب کے گھروں میں۔ آخر کیا ہوا؟ آخر کسی گھر میں شاید آگ تو نہیں لگی، کیا ہوا؟ تمام لوگ اٹھ کے گھر سے باہر آ گئے، پوچھا بات کیا ہوئی، بات کیا ہوئی؟ تو جو پڑوسی تھے انہوں نے بتایا کہ یہ مسجد کے پیچھے جو گھر ہے سید غیاث الدین صاحب کا، ان کے یہاں روشنی ہوئی ہے، سب سے پہلے ان کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ بچہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے منہ کی شعاع سے، منہ کی یعنی رخسار کی شعاؤں سے، نورانی چہرے سے کی شعاع سے تمام گھر روشن ہو گیا اور پوری فضا روشن ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ شاید کوئی نیک بندہ آج پیدا ہوا ہے، اسی دن سے آپ کا تذکرہ ہو گیا۔ باپ بھی یعنی والد بھی حافظ قرآن تھے، والدہ بھی حافظہ تھیں۔ جب دودھ پیا تو قرآن پاک کو سنا، چھوٹے سے تھے چلنے پھرنے کے لائق ہوئے تب قرآن پاک کو سنا، یہاں تک کہ آپ 5 سال کی عمر میں ہی حافظ قرآن ہو گئے۔ جب آپ ابھی 13 یا 14 سال کی عمر تھی، مکمل تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ والد صاحب کا سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سر سے سایہ اٹھ گیا، آپ یتیم ہو گئے۔ 1.5 سال ابھی ہوئے تھے، رنج گھر سے نکلا ہی نہیں تھا، بیوہ ماں بھی رنجیدہ تھی، اور وہ چھوٹا سا بچہ جس کی 13 یا 14 سال عمر تھی، سید حسن چشتی، چشت وہ ایک سلسلے کا نام ہے اور علاقے کا نام ہے۔ 1.5 سال کے بعد آپ کی والدہ ام البرا بھی پردہ فرما گئیں، اب 14 سال کی عمر ہے۔ حصے میں کیا آیا وراثت میں؟ ایک پنچکی اور ایک انگوروں کا باغ۔ پہلے پانی کی نہر پہ جو ہے چکی لگائی جاتی تھی اس انداز سے کہ وہ پانی کی جو لہر چلتی تھی اس سے وہ پٹلا گھومتا تھا، اور پٹلے کے گھومنے سے وہ ساپٹ گھومتی تھی، اور گھومنے سے اوپر پتھر جو ہوتے تھے وہ آٹا پیستے تھے، تو اسے پن چکی بولتے تھے، پانی کی چکی۔ تو وہ پانی کی چکی آپ کو وراثت میں ملی، اور انگوروں کا باغ ملا، اس کی دیکھ بھال کرتے آپ، اور قرآن پاک کی تلاوت۔ اتنی اچھی آواز تھی، حسین آواز، اور پھر دل کی گہرائیوں سے قرآن پاک جب پڑھا جاتا ہے تو پھر انسان ہی نہیں تمام کائنات کا ذرہ ذرہ سنتا ہے، یہاں تک کہ چرند و پرند بھی رک جایا کرتے تھے، ڈالیوں پر بیٹھے ہوئے پرند بھی ساکت ہو جایا کرتے جب آپ اس باغ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور جنات بھی اس باغ میں آ کر کے ٹھہر جایا کرتے تھے۔ آپ رات کو جب گھر آتے اور صبح کو جب واپس جاتے باغ کو دیکھنے کے لیے، تو باغ میں جھاڑو لگی ہوئی، صفائی ہوئی ملتی تھی۔ ایک دن آپ نے جب دیکھا کئی دن ہو گئے صفائی کر، بھائی کون ہے؟ رات کو ٹھہر گئے، اور آدھی رات کے بعد جب صفائی شروع ہوئی تو آپ نے کہا کہ ایسا کون ہے جو یعنی ظاہر نہیں ہوتا اور چھپ چھپ کے کام کرتا، آخر کون ہے جو ہماری مدد کرنا چاہتا ہے اور ہمارا ہمدرد ہے، وہ ہمارے سامنے آئے۔ 14 سال کی عمر ہے ابھی۔ تو وہ 6 شخص ظاہر ہوئے، سب کے ریش اور عمامے بندھے ہوئے تھے، آ کر کے سلام کیا، کہا کہ ہم انسان نہیں جنات ہیں، جنس ہیں، ہم نے آپ کے قرآن پاک کو سنا، آپ جب تلاوت کرتے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا قرآن پاک، اسی دن سے ہم آپ کی آواز پر عاشق ہو گئے، اور ہم نے کہا کہ جب یہ ہمیں قرآن سنا رہے ہیں تو ہم بھی ان کی خدمت کریں، اسی لیے ہم آپ کی خدمت کے لیے باغ کی صفائی کر دیا کرتے ہیں صبح سحر کے وقت میں، فجر کے وقت میں۔ ایک دن ایک بزرگ اس باغ میں آئے، آپ نے پانی پیش کیا اور انگوروں کے خوشے اچھے تازہ خوشے پیش کیے، آپ کی اس خدمت سے وہ بہت خوش ہوئے، اور آپ کو اپنے قریب بلا کر کے، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے بتایا میرا نام حسن ہے۔ کیا پڑھے ہوئے؟ آپ نے قرآن پاک سنا دیا۔ قرآن پاک جب سنایا ان کا دل خوش ہو گیا، خوشی سے اس بچے کو
انہوں نے اپنے سینے سے لگا دیا اور کہا کہ اے حسن تم 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو۔ سینے سے لگا کر کے چھوڑا، 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف انہوں نے سنایا۔ کہا اب آنکھیں بند کر کے بتاؤ، آنکھیں بند کر کے بتاؤ۔ تو آنکھیں بند کر کے اور کہہ رہے ہیں کہ حضور میں نے زمین کو تحت الثری تک دیکھ لیا، زمین کو تحت الثری تک دیکھ لیا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ پھر کہا 1000 مرتبہ اور پڑھو، 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف اور پڑھا۔ پھر کہا آنکھیں بند کر کے دیکھو، آنکھیں بند کی۔ اب انہوں نے پوچھا کیا دیکھتے ہو؟ کہا حضور میں عرش اعظم تک دیکھتا ہوں، عرش الہی تک دیکھتا ہوں، تمام آسمانوں کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ کہا اچھا 1000 مرتبہ اور قل هو اللہ شریف پڑھو، 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف اور پڑھا۔ پھر پوچھا اب آنکھیں بند کر کے دیکھو۔ جب پوچھا کیا دیکھتے ہو تو انہوں نے کہا شمال و جنوب، پورب پچھم سب کچھ مجھ پہ روشن ہو گیا۔ جب یہ سینہ معرفت کے نور سے بھر گیا تو پھر آپ اس جگہ سے چلے، اس جگہ سے چلے سنجر سے، اور چل کر کے ایک ہرات کے قریب میں ایک قصبہ ہارون تھا، ہرات کے قریب میں یعنی افغانستان کے علاقے میں، وہاں حضرت عثمان ہارونی، اس قصبے کے نسبت سے ہارونی کہا گیا، بڑے اس وقت کے یعنی بڑے بزرگ تھے، اعلیٰ پایا بزرگ تھے۔ ان کی خدمت میں آئے اور ان سے مرید ہو گئے اور ان کی خدمت میں رہنے لگے۔ علم معرفت ان سے سیکھا، علم ظاہری پہلے سیکھ چکے تھے، علم باطنی ان سے سیکھا۔ لگاتار 12 سال تک ان کی خدمت میں رہے۔ 12 سال کے بعد میں جب وہ 14 سے 12 تقریباً 26 سال عمر ہو گئی، نوجوان عین شباب کا عالم تھا۔